أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے اور بے شک تو بہت عمدہ اخلاق پر ہے. بس اب تم دیکھ لو گے کہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تمہارا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ یہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا سا ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں اور تم کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے, بے وقار, تانے دینے والا, چغلیاں کھاتے پھرتا ہے, بھلائی سے روکنے والا, حد سے بڑھ جانے والا, گناہگار ہے, سنگدل اور ان سب عیوب کے علاوہ بے نسب ہے. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے.
جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغیں گے، بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، اور انشاءاللہ نہ کہا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپ کے باتیں کرتے ہوئے چلے، اور آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ اور لپکے ہوئے صبح پہنچ گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے، اور پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے؟ تم سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، ہم تو اب اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں، اور یوں ہی عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو سورہ قلم کی آیتیں آج ہم نے تلاوت و ترجمہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفہیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو سمو دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، سورہ قلم مکیہ ہے، مکے میں ہی نازل ہوئی، 2 رکوع پر یہ مشتمل سورت ہے، 52 آیتیں ہیں جس میں 52 آیات سے، اور 2 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ پہلا حرف سورہ قلم کا پہلا حرف جو ہے نون والقلم وما یسطرون، تو یہ نون جو ہے، نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس سورہ قلم ہے، ایک سورہ ہے سورۃ نون، لیکن یہ سورہ قلم ہے، اور اس سورہ قلم کی شروعات ہوتی ہے نون سے، سمجھ میں آیا؟ سورہ قلم کی شروعات ہوتی ہے نون سے، تو یعنی لفظ نون سے، تو یہ لفظ نون کے اوپر جو لام مد آتا ہے، نون، یہ 6 الف کے برابر اسے کھینچنا ہوتا ہے نا، لامبا نون، تو یہ نون کے اوپر بڑا مد، لامبا والا مد، جو بڑا مد جسے کہتے ہیں بڑا مد ہے، تو یہ جو نون ہے جس کے اوپر بڑا مد ہے، اور ایک ہم نے آپ نے دیکھا سب نے کہ الف لام میم جو حروف آتے ہیں، کہیں یاسین آتا ہے، کہیں توسین آتا ہے، تو میری بہنوں یہ تمام کہلاتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات کہلاتے ہیں یہ تمام، نون، الف لام میم، یاسین، توسین، حامیم، ہے نا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، توسین میم، یہ تمام حروف مقطعات ہیں جو سورے کی شروعات میں آتے ہیں، حروف مقطعات۔ اب دیکھیے اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کے معنی نہیں بتایا ہم کو، اللہ نے اس کا معنی نہیں بتایا ہم کو، یعنی جو چیز اللہ نے ضروری نہیں سمجھی ہمارے لیے وہ نہیں دی ہم کو۔ اب جو فاسق ہوتا ہے، جس کے دل میں فسق ہوتا ہے، جو کس میں سے بھی کچھ بھی ٹیڑیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے وہ کہ ارے اس کے میننگ اللہ تعالیٰ نے بتائے تو شاید یہ بہت زیادہ بابرکت، بہت زیادہ، یعنی سارے کلام میں سے یہی چیزیں بہت زیادہ بابرکت ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، کوئی صحابہ سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہے کہ یہ بہت ہی خاص ہو گئے لہٰذا اس کو دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لکھ کے لگا لو، غلط ہے طریقہ، غلط ہے۔ اکثر لوگ حروف مقطعات کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات جو الف لام تا سین میم
ہاں میم، آپ دیکھے ہوں گے یہ پورے حروف کا ایک چارٹ بنا لیتے. چارٹ بنا کے کیا کرتے ہیں، دکان میں لٹکاتے، مکان میں لٹکاتے، بولتے کہ مطلب ارے یہ قرآن کے یہ حروف لٹکانے سے بلائیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، یہ چیز بہت ہی بابرکہ ہے، اس کو لٹکا لینا. تو نعوذ باللہ، دیکھیے قرآن کو کہیں پر اس طریقے سے برکت کے لیے لٹکانا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے یہ کرنا. ایک مثال دوں میں آپ کو، قرآن واقع میں شفا ہے، واقع میں رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہدی و شفاء و رحمہ للمؤمنین، ہدی و شفاء و رحمہ، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت ہے. کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت اور شفا ہمارے لیے کب بنے گی قرآن؟ جب ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے. اب جیسے ہر ایک کا ایک چیز کا ایک استعمال کرنے کا نا انداز ہوتا نا. اب جیسے شہد ہے، شہد میں بھی شفا ہے، شہد بھی بڑی بابرکت چیز ہے. اب بابرکت چیز ہے، شفا ہے، تو کیا کرتے اس کو دیوار پہ لٹکاتے، دروازے میں لٹکا کے رکھتے، یا دیوار پہ لٹکا کے رکھتے، یا پھر اس کو شو پیس میں بنا کے رکھ دیتے. کیا بول کے کہ یہ بہت ہی بہترین ہے، دکان و مکان میں لٹکا دو شہد تو خیر و برکت آ جائے گی، شفا مل جائے گی بیماروں کو. نہیں، بیمار کے کمرے میں رکھ دو اور بیڈ کے اوپر لٹکا دو، ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا کرنا چاہیے؟ اسے کھانا چاہیے نا. شہد کو کھانے سے شفا ملتی ہے، برکہ جو اس کی نصیب ہوگی آپ کو وہ کھانے سے ہوگی، لٹکانے سے اٹکانے سے تو نہیں ہوگی. اب کوئی بولے کہ بڑے دوا کھا رہے ہیں، کسی کو دوا دے رہے ہیں کہ لو اس میں آپ کے لیے شفا ہے، تو بڑے گلے میں بن لیا دوا کو، بولے شفا مل جاتی. اب کیسا ملتی؟ گلے میں بن لیا تو مل جاتی؟ نہیں ملتی. تو اسی طریقے سے حروف مقطعات بھی اگر آپ اللہ کی یعنی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی بہترین انداز سے اس کو پڑھتی ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، جیسے مد ہے تو اس کو کھینچنا ہے، چھوٹا مد ہے تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، بڑا مد ہے تو اسے 6 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس طریقے سے آپ کھینچتے ہوئے یعنی بڑے اچھے انداز سے آپ پڑھتی ہیں، تو واقعی میں آپ کے لیے شفا اور رحمت ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو لٹکا دو اٹکا دو، کہیں بھی لکھ کے لگا دو دیواروں پہ تو شفا مل جائے گی، نہیں، غلط ہے. تو بہرحال نون یہ ایک حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی. نون کہنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ والقلم، اور قسم ہے قلم کی. قلم ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. قلم کہتے ہیں پین کو، پین پنسل جو لکھنے کی چیز ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں قلم. تو یہ سورہ کا نام بھی قلم ہی ہے. والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں. وما یسطرون، اور جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں. قسم کھائی اللہ پاک نے قلم کی اور اس سے لکھنے کی، قلم کی اور اس سے لکھنے کی. یعنی اب جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا نا، اللہ پاک ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ پاک ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، جو کثرت استعمال میں آتی ہیں، یہ چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جو جو قسمیں کھائی ہیں آپ دیکھیں گی وہ تمام کی تمام تقریباً الحمدللہ بہت زیادہ فائدے کی چیزیں، بہت زیادہ فائدے کی. تب یہاں پر بھی آیا کہ قلم فائدے کی چیز ہے، اور آپ کے لیے یعنی لکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو یعنی سکھائے نا بندے کو. اور ایک ہم نے سورہ پڑھا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ جو سورہ پڑھا تھا سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں کیا پڑھا تھا؟ علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے سکھلایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اور قرآن یعنی قرآن سکھلایا، اور کس سے سکھلایا؟ قلم کے ذریعے سے. الذی علم بالقلم، الذی وہ جو علم سکھلایا بالقلم، قلم سے. جو نہیں جانتا تھا وہ علم دیا اللہ نے، کس کے ذریعے سے دیا؟ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا. کس ذریعے سے سکھایا؟ قلم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے. تو وہاں پر بھی ذکر آیا تھا قلم کا، ابھی بھی ذکر آ رہا ہے قلم کا. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں قلم کی، کیونکہ قلم وہ چیز ہے، پین لکھنے کی چیز، یعنی قلم لکھنے کی چیز وہ چیز ہے کہ جس سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے، بہت فائدہ اٹھاتا ہے. تو بہرحال قلم کہتے ہیں لکھنے کی چیز کو، اور اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی چیز کی قسم کھائی اور کہا کہ جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس کی بھی قسم اللہ پاک کھا رہا ہے. یعنی یسترون کہتے ہیں یعنی اصحاب قلم، یعنی جو لکھ رہا ہے کسی بھی چیز سے، پین سے، پنسل سے ٹائپ کر رہا ہے، کچھ بھی
بہرحال وہ اپنے ہاتھوں سے جو کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یسترون، کتابت کرنا، لکھنا یعنی اسی سے ہے سطر بولتے. دیکھیے سین تورا سطر، وہ سین تارا سطر نہیں. سطر سے مراد وہ تو مطلب جسم کے وہ حصے جو چھپانا ہوتا ہے وہ سطر میں آتے ہیں. سین تارا ہے، سین تا را سطر. یہ سطر، تو سے سطر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سطر وہ لائن کو کہتے ہیں، لائن. تو بہرحال لکھنا، لائن سے لکھنا. تو یہ جو لکھنا ہے اس کی بھی قسم اللہ نے کھائی. اس کے بعد فرمایا اے نبی ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. نعوذ باللہ. کفار و مشرکین جو آپ کے ہمدرد تھے، جو آپ سے اچھی بات کرتے تھے، جو آپ کے دوست احباب تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، وہی لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہنچانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہنے لگے؟ ارے یہ تو مجنون ہے، بولے اس کو جنون لاحق ہو گیا، اسی لیے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے بولے. اور کئی جگہ فرمایا اللہ پاک نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگوں نے مجنون کہا. پچھلے بھی ہم نے پڑھا نا پچھلے اسباق میں، یعنی 30ویں پارے کی جو تفسیر قرآن کا گزرا، تو اس میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تم اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہو. وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ پڑھے تھے نا ہم. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون نہیں ہے، کوئی دیوانی بات نہیں کر رہے. وہ بات جو کر رہے ہیں بہترین بات ہے، اللہ کی بات ہے، بہترین بات. تو یہ بدماش، یہ کفار و مشرکین جن کو عمل کرنا نہیں ہوتا، تو وہ بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مجنون ہو گیا. اب لوگ زیادہ سب بولنے لگے تو ایک ہوتا نا فیل انسان کو، کہہ رہی یہ کیا بات ہے کہ مجھے سب اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ساتوں آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. دیکھیے ابھی کوئی بولتا، آپ کوئی اسلام پہ چل رہا ہے تو کسی کو وہی بول رہا ہے کہ ارے انہوں دیوانے ہو گئے، پورے اسلام کے پیچھے اسلام 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 بول کے دیوانے ہو گئے. تو کوئی دوسرا بندہ رہتا نا، وہ اس کو بولتا ہے کہ نہیں 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 آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بولنے والے تو ایسے ہی بولیں گے آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ایک نہیں 10 لوگ مل جائیں گے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کرنے والے بہت ہی کم تھے، بہت بہت کم. آٹے میں نمک کے برابر کہتے ہیں نا، اس طریقے سے بہت کم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی ہمت افزائی کی، اور آسمانوں سے یہ بات آئی کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. اللہ نے تسلی دی اور کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ اور بے شک لَكَ تمہارے لیے، لا البتہ ضرور، اجرن اجر ہے، کیسا؟ غیر ممنون ختم نہیں ہونے والا، بے انتہا. تو اللہ تعالیٰ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج جو تم کوششیں کر رہے ہو اے نبی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے، وہ غیر ممنون، ختم نہیں ہونے والا اجر، اتنا بڑا اجر. اور یہ کہا کہ اے نبی اور وَإِنَّكَ اور بے شک آپ اے نبی لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم مطلب، خلق عظیم مطلب اس سے مراد اسلام دین یا قرآن ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. ایک معنی یا تھا خلق عظیم، خلق عظیم کا معنی ایک آتا کہ آپ عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، بڑے اخلاق کے مالک ہیں. اور اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ مراد اسلام دین یا قرآن بھی ہوتا ہے، یعنی دین اسلام آپ کو دیا گیا تو آپ بڑے بلند پائے کے اخلاق والے بن گئے الحمدللہ. وہ اسلام کیوں گے؟ اسلام قرآن آپ کو تہذیب اور نرمی، شفقت، امانت داری، صداقت، کرم، جود و کرم، تمام اخلاقی خوبیاں اللہ نے سکھائی نا. جیسے پچھلے ہم نے سورۃ مطففین میں پڑھا تھا، ایک غیر اخلاقی حرکت جو ایک قوم میں تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم میں، کیا تھی وہ؟ کم تولنا، ناپ تول میں کمی کر دینا. تو اللہ نے ایک حرکت پر بندوں کے ایک حرکت پر ان کو سمجھایا، ان کو عذاب سے ڈرایا. بولا کہ جب تم لیتے ہو تو پورا پورا لیتے ہو، اور تم دیتے ہو تو نقصان کر کے دیتے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا بندوں سے، یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک پاکیزہ اخلاق کی تشکیل کیسی ہونی چاہیے، ایک پاکیزہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ایک پاکیزہ لوگ کیسے ہونے چاہیے، اللہ نے وہ تمام ٹریننگ کر دی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں
کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو، عمدہ مرتبے پر ہو. یعنی حدیث ہے نا اس تعلق سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، سبھی بولتے نا بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تھے، بہت بلند تھے، بہت زبردست اخلاق تھے. تو لوگ پوچھے کہ اے اما عائشہ آپ بتائیں کہ کیسے تھے آخر اخلاق، بہت بلند بہت زبردست اخلاق تھے نا، تو آپ بتائیں کہ کیسے تھے، کیسے تھے آپ، کیسے تھے؟ تو بولے وَكَانَ خُلْقُهُ، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پڑھیے. کان خلقہ، ان کے اخلاق تھے کیسے؟ کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن. کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق کیا تھا؟ قرآن تھا. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھا. یعنی آپ ایسے تھے جیسا قرآن ہے. اور ایک حدیث ہے نا جیسے قرآن کا آئینہ تھا. یعنی جو قرآن میں اخلاقی باتوں کا ذکر کیا گیا، حتیٰ کہ بات کرنے کی والیوم کتنی ہونی چاہیے، آواز کتنی آواز سے بات کی جائے، چال چلتے وقت کیسی چال چلی جائے، بات کی والیوم کتنی ہو، آپ کس سے کیسی گفتگو کریں، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا انداز کیسے ہو، یعنی آپس میں گفتگو کرنے کا انداز کیسے ہو، وقت کا نبی ہے ان سے گفتگو کرنے کا انداز کیسے ہو. یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ والیومز تک سیٹ کر دیے کہ کس کے سامنے کتنی والیوم سے آپ کو بات کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، آپ کو چال کیسی ہونی چاہیے، مسکرا کر لوگوں سے بات کرنی ہے، منہ جلا کے رکھ رہی، بد اخلاقی ہے وہ بھی. یعنی چہرے کو بگاڑ کے بسور کے رکھنا وہ بھی بد اخلاقی ہے. تو ہر چیز میری بہنوں قرآن نے ہر چیز سکھا دی. تو اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھا. وہ قرآن، یعنی قرآن آپ کے اخلاق، مطلب یہ کہ قرآن میں جو ہے وہ پورا اپناتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا وہ آپ کے یعنی اخلاق کی تکمیل ہے. جیسا قرآن میں کہا گیا نا کہ الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات بھی تم نے کہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کی آیت. الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اچھی بات کرنا نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم یعنی وقولوا، جب بھی تم کہو، قولا سدیدا، سیدھی سیدھی اچھی اچھی بات کرو، ایسے نہیں کہ ٹیڑے ٹیڑے باتیں کر رہی، تانے مار دے رہی. تو نعوذ باللہ یہ جائز نہیں ہے. تو خلق عظیم یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے. اور ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انما بعثت، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، کس کے لیے؟ لاتمم، تاکہ تکمیل کر دوں، مکارم الاخلاق، اخلاق کی تعلیم کو. اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یعنی کمپلیٹ اخلاق اسلام میں ہی ہے. ہم کیا بولتے کہ ارے انگریزاں بہت اخلاق کے رہتے، وہ فلاں بہت اخلاق کے رہتے، وہ کنٹری میں بہت اخلاق ہے، وہ فلاں اخلاق ہے. ارے سبحان اللہ، اخلاق کی تکمیل تو آپ کے پاس کی گئی. اسلام وہ مذہب ہے جو اخلاق کی تکمیل کرتا ہے. اب ہمارے پاس اخلاق کیا؟ اخلاق بولے تو جھک جانا، ماں باپ کے سامنے جھک کے سلام کرو، وہ فلاں کر دو، یہ کرو، یہ ہم اخلاق اپنی طرف سے سیٹ کر لیے، وہی اخلاق ہے اپنے. اس کے بعد کی بد اخلاقی نہیں سمجھ میں آتی ہم کو. وہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق اتنے ہی ہیں، یہ لسٹ بنا لیتے. کیا لسٹ بنا لیے؟ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں، ہمارا برتاؤ ایسا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ نہیں دیتے، ہم فلاں کرتے ہیں، فلاں یہ. یعنی انسان اپنا اپنا کرائٹیریا کی لسٹ بنا لیتا اور سمجھتا یہ میرے اخلاق ہے اور میں بہت اچھا ہوں. کیا سمجھتی بندی کہ یہ میرے اخلاق ہے، میں نے کرائٹیریا بنا لیا، یہی میرے اخلاق ہے اور میں اچھی ہوں. ایسا نہیں. سبحان اللہ. سارے قرآن میں ڈھونڈیے، سارے قرآن میں ڈھونڈیے کہ کہاں کہاں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی دیکھیے، آپ کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کے معاملات دیکھیے کہ کہاں وہ سخت تھے، کہاں پر وہ نرم تھے، اخلاق ان کے کیسے تھے. اخلاق سبحان اللہ. ہمارے پاس کیا کرتے کہ اگر کوئی غیر اسلامی حرکت کرا، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اگر چھوٹا کوئی بڑے کو بول رہا ہے کہ ارے آپ یہ اسلامکلی یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، ارے آپ تو بڑے بدتمیز ہیں، آپ کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نعوذ باللہ. دوبارہ بتا رہی ہوں، غور سے سنیے، دوبارہ بتا رہی ہوں ایک بات، غور سے سنیے. بعض وقت کوئی چھوٹا کوئی بڑے کو کہتا ہے کہ آپ کے یہ مطلب یہ درست نہیں ہے آپ کی حرکت، یعنی یہ چیز اسلام میں نہیں ہے بھائی جان، یا یہ چیز اسلام میں نہیں ہے ابو جان، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کسی کو بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے.
تو تھرڈ پرسن فوری پلٹ کے بول دیتا کہ ارے آپ تو بڑے بد اخلاق ہیں، بڑوں کو بول دینے آپ غلط ہے بلکہ، اس کو بد اخلاقی کہتے ہیں نعوذ باللہ. یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ سکھلانا ہے، اور لازم ہے، یہ سکھلانا لازم ہے. ایک لازم چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں کہ تم نیکی کا حکم تو برائی سے روکو، اس چیز کو بندہ استعمال کرتا ہے اور بولتا ہے، ادباً بھی گزارش کرتا ہے کہ ارے بھائی یہ بات غلط ہے، آپ یہ مت کریے. ادباً بھی کہتا ہے تو بولتے ہیں کہ ارے تم بڑے بدتمیز ہو. یعنی ہم نے اخلاق کا کرائٹیریا کچھ اور بنا لیا، کچھ اور بنا لیا کہ مطلب نہیں، بڑوں کو کسی بھی حال کچھ بھی ہو بولنا ہی نہیں، وہ غلطی بھی کرے تو نہیں بولنا کیونکہ بڑے ہیں. نہیں، سبحان اللہ. ہاں البتہ یہ کہ انداز ہوتا ہے کہنے کا، انداز ہوتا ہے، بدتمیزی والا انداز نہیں ہو. انداز ہو کہ مطلب آپ جو کہہ رہی ہیں بڑوں سے کوئی بڑوں کو کریکٹ کر رہی ہیں آپ، تو نعوذ باللہ یعنی ایک بات آتی ہے کہ ہیزیٹیشن ہوتا کہ کیسے بولیں. تو آپ کا یہ کام ہے کہ بڑے عمدہ اخلاق کے ساتھ بہترین طریقے سے بات سامنے رکھیں. جیسا کہ ایک واقعہ بتاؤں، میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ ایک صحابی گزرے جو یعنی وضو بنا رہے تھے تو ایک ان سے بڑی عمر کے صاحب رہتے، وہ آ کے وضو بناتے رہتے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بات کا واقعہ ہے، بہت بات کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، کوئی خلفائے راشدین کا کوئی زمانہ تھا. تو بہرحال ایک زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ وہ وضو بناتے رہتے صحابی، تو ایک شخص آتے آ کے وضو بناتے، اور وہ عمر میں بڑے رہتے، ان سے بہت بڑے رہتے، عمر میں بڑے رہتے. تو وضو بنا کے جاتے رہتے، تو انہوں بولتے کہ ارے وہ تو شخص نے غلط بنایا وضو غلط بنا. تو آپ ہم ہوتے تو کیا بولتے، ارے انکل وضو بنانا نہیں آتا آپ کو، ایسا نہیں رہتا یا ایسا رہتا. ایسی بات نہیں کی انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے آپ چچا محترم، دیکھیے آپ تھوڑا سا مجھے کریکٹ کریے، میں وضو بنا رہا ہوں. یہ میں نے مطلب اپنے استاد سے سیکھا تھا، میں فلاں جگہ پہ عالم کورس کیا ہوں تو میں نے سیکھا تھا، لیکن مجھے مطلب کچھ ڈاؤٹ ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو میں وضو بنا رہا ہوں، دیکھیے آپ میرا وضو کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ ٹھہرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وضو کا طریقہ. تو وہ جب صحابی وضو بناتے ہیں تو یہ جو بزرگ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ارے بیٹا آپ نے تو بڑے بہترین انداز سے وضو کیا، اور یہی صحیح طریقہ ہے، میں نے جو کیا وہ غلط ہے. تو سبحان اللہ، یہ طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا. ایسے نہیں کہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں وہ صحابی، مجھے چیک کیجئے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ اسلام یہ عمدہ اخلاق سکھاتا ہے کس طریقے سے آپ کو بولنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ مطلب ہم کسی بڑوں کو کوئی اچھی بات بتاتے بھی ہیں تو بولے کہ نہیں بد اخلاقی ہے یہ آپ کی، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بتانا ہے. تعلیم تو عام ہے، سبھی کو، چھوٹے بڑے سب کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی پوائنٹ یہ ہے یہاں پر کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اے نبی آپ اخلاق کے بڑے عمدہ مرتبے پر فائز ہیں. تو پھر سبحان اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عمدہ اخلاق اپنائیں. عمدہ اخلاق اپنائیں گے، بہترین اخلاق والے ہوں گے، تو اسی وقت ہمیں امتی کہلانے کا شرف حاصل ہوگا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بلند اخلاق کے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور بد اخلاق سوال ہی نہیں ہے، بد اخلاق جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس اے نبی تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی یہ جو ستا رہے ہیں نا آپ کو، یہ جو ستا رہے ہیں آپ کو، یہ جب حق یعنی واضح ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، سب پردے اٹھ جائیں گے. غفلت کے پردے جو ان پر پڑے ہیں، قیامت آئے گی تو سب اٹھ جائیں گے نا، یا پھر موت ہوگی ان کی تو سب کھل جائے گا نا ان کو، تو وہ بھی دیکھ لیں گے اور تم بھی دیکھ لو گے اے نبی، بس تم بھی دیکھ لو گے اے نبی اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے فتنے میں کون پڑا ہوا. اچھا دیکھیے، یہ لوگ کفار و مشرکین غلطیاں کرتے، اسلام پہ نہیں چلتے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہتے کہ تم لوگ فتنہ پرور ہو، بولتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، بولتے تھے کہ تم لوگ فتنہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ فتنے والے یہ نہیں ہے اے کفار و مشرکین، تم ہو فتنے والے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ایکم المفتون، کون ہے فتنے میں پڑا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ لوگ خود فتنے میں رہ کے تم کو فتنے میں بول رہے نا. ان ربک ہوا اعلم، بے شک تمہارا رب، ان بے شک ربک آپ کا رب، ہوا اعلم وہ بہتر جانتا ہے کہ بمن ضل عن سبیلی، کون راستے سے زیادہ بہکا ہوا ہے. وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ بہت بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. فلا تطع المکذبین، بس ہے نبی تم
انکار کرنے والے، یہ مکذبین جو جھٹلانے والے، دین کو جھٹلانے والے، یہ بیکار لوگ ہیں، دین کو جھٹلانے والے، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی فرمانبرداری مت کرو، ان کا کہا نہ ماننا۔ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو مشرکین اپنی طرف سے خاطر و مدارت دیتے تھے نا، ایسا کر لیں گے، وہ کمپرومائز کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز دیتے رہتے تھے، تو بولے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کی مت مانو، فلا تطیع المکذبین، پس لا نہیں تطیع، تم اطاعت کرو، المکذبین، مکذبین جھٹلانے والوں، فلا تطیع المکذبین، تم اطاعت مت کرو جھٹلانے والوں کی۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، ودو وہ تو چاہتے ہیں، کیا چاہتے؟ لو تدہنو، اگر تم ڈھیلے پڑ گئے، فیدہنون، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ کیا چاہتے تھے یہ لوگ؟ کہ اے نبی تم ذرا ڈھیلے پڑ گئے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تھوڑا، اگر وہ لوگ بولتے تھے نا، پیچھے ہم نے سورۃ الکافرون میں پڑھا نا، ہاں سورۃ الکافرون میں پڑھا تھا کہ 6 مہینے وہ لوگ کیا بولے تھے، آفر کرے تھے آگے، کون؟ کفار و مشرکین کیا آفر دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ 6 مہینے ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم 6 مہینے آپ کے اللہ کی عبادت کرتے خالصتاً۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، نہیں ہو سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر پھر وہی بات بولے کہ ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ نہیں، تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ڈالیں گے اسلام میں، جو بولے وہ منمانی کریں گے، نہیں۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، ولا تطیع، اطاعت نہیں کرنا، ولا تطیع، اطاعت نہیں کرنا، کل، ہر، حلاف مہین، حلاف کہتے ہیں بار بار قسمیں کھانے والا، حلاف کسے کہتے ہیں؟ بار بار قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل، مہین یعنی ذلیل، حلاف کہتے ہیں زیادہ قسمیں کھانے والا، اور مہین کہتے ہیں ذلیل خوار، یعنی جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا، بار بار قسمیں کھاتا ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے شخص کی کبھی بھی اطاعت نہیں کرنا، کبھی بھی فرمانبرداری نہیں کرنا، ایسے لوگوں کی نہیں ماننا جو قسمیں کھانے والے ہیں، ذلیل ہیں، ہمازن کہتے ہیں بے وقار، مشائن تانے دینے والا، بنمیم چغلیاں کھاتے پھرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ایسا بد اخلاقی کیا کیا ہے، بتا رہے ہیں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، زیادہ قسمیں کھانا، اور ہمازن بے وقار، یعنی جس کا جو چھچورے پن کے لوگ ہوتے ہیں نا، چھچورا، زیادہ مسخرہ پن ہمیشہ یہی رہتا ان کے پاس، کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے، ہمیشہ یعنی بے وقار جسے کہتے ہیں، بے وقار وہ ہوتا ہے جو ایک دم ہلکی باتیں کرتا ہے، گندی گفتگو رہتی ہے اس کی، اور مشائن بنمیم تانے دینے والا، چغلیاں کر، تانا دیتے نا، انڈائریکٹ اسپیچ، کچھ بھی بول دیے، تانے مار رہی، تو یہ تانے مارنا اور چغلیاں کھانا۔ چغلی کھانا مطلب یہ کہ غیبتیں کرتے پھرنا، منعن للخیر، بھلائی سے روک دینا، معتدین اثیم، حد سے بڑھنے والا گناہگار، اتلم بعد ذالک زنین، اتلم سندل، بعد ذالک زنین، اور سب عیوب کے علاوہ بے نسب بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو بد اخلاقی یعنی اخلاقی پستیوں کی جو بات بتائی گئی، جو بد اخلاقی کی حرکتیں جو گنوائی گئی یہاں پر، یہ صفات کسی ایک شخص کی بیان کی گئی یا عام کافروں کی؟ سوال یہ ہے کہ سب کے لیے بولے یا کسی ایک کے لیے بولے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے کہی گئی، تمام لوگوں کے لیے کہی گئی۔ اخلاقی پستیوں کا ذکر جن کی خاطر پیغمبر کو یعنی مداحنت کرنے سے روکا گیا، یعنی ان سے ان کی اطاعت کرنے سے روکا گیا، یہ صفات کسی ایک شخص کی بیان کی گئی ہے عام کافروں کی۔ تو پہلی بات، اگرچہ مطلب اگر بعض روایتیں ہیں بھی، لیکن یہ غیر مستند ہے کہ مطلب مقصود عام یعنی ہر وہ شخص جس میں مذکورہ صفات پائی جاتی ہوں، تو اس سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بات آئی ہے تو اس کے تعلق سے مفسرین بتاتے ہیں کہ مذکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب، یعنی جتنے بھی ذکر ہوئے ابھی جو میں نے بتایا نا آپ کو، کہ جھوٹی قسمیں کھانا، بے وقار، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے روکنے والا، سنگ دل، یہ تمام جو صفات ہیں، جس میں یعنی مطلب یہ کہ جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، تو کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا، کس لیے کرتا ہو؟ یعنی مطلب ہے کہ یہ سب بد اخلاقی کب ہو جاتی ہے اس کی؟ جب اس کو خوب پیٹ بھر جاتا نا، خوب مل جاتا سب، یا تو خوب مل گیا تو ہوتا، یا تو نہیں ملا تو ہوتا۔
کچھ بھی نہیں ملا اس کو تو وہ فرسٹریشن میں آ کے کرتا, یا پھر بہت مال مل گیا تو کفران نعمت کرنے لگتا اور اس قسم کی حرکتیں کرنے لگتا. تو یہ جو اس قسم کا شخص ہے اس میں تمام برائیاں پائی جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی بات صرف اس لیے مان لی جا رہی کہ وہ مال اور اولاد میں بڑا ہے بول کے مان لے رہے ہیں بات, تو یہ بے انتہا غلط بات سمجھ گئی. یعنی کوئی بد اخلاق ایسا ہے جو یہ تمام جو میں نے ابھی گنوائی نا آپ کو, یہ تمام چیزیں رکھتا ہے, یعنی بے وقار ہے, تانے دینے والا, چغلیاں کھانے والا, بھلائی سے روکنے والا, بھلے کاموں سے روکنے والا, حد سے بڑھ جانے والا, گناہگار, سنگ دل, بے نسب, یہ تمام چیزیں اس میں برائیاں ہیں. یعنی اتنا برا ہے کہ اس کو نہ کوئی لگتے نہ لگا لیتے. بولتے نا بعض لوگ ایسے جس کو لگتے نہ لگا لیتے, بھائی یہ اس سے تو 4 قدم دوری رہو, اس سے نہ لگنا نہ لگا لینا. یعنی مطلب اتنا بد اخلاق ہے یہ کہ اس سے بات ہی نہیں کرو. تو نعوذ باللہ ایسے بد اخلاق شخص کو بعض لوگ اس لیے اطاعت کرتے ہیں کیونکہ مال والا ہے. ارے نہیں, مال والا ہے نا, مال دے گا, یا پھر یہ بہت بڑے جائیدادوں والا ہے جو کچھ تو اس سے کام آئے گا, لہٰذا کیسا بھی رہو اس سے ہم اس کی اطاعت کریں گے. نعوذ باللہ, نہیں. یعنی ایسی کی بات ہی نہیں ماننا ہے جو اس قسم کی بد اخلاقیاں اپنے پاس رکھتا ہے. بھلائی سے منع للخیر, بھلائی سے روکنے والا, حد سے بڑھ جانے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال اور اولاد میں بیٹوں والا ہے, یعنی مال اور اولاد میں بڑا ہوا ہے, تو وہ اس قسم کی سرکشی کر رہا ہے, تو پھر اس کی اطاعت مت کرو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو مانے. اور اس کی اور ایک صفت کیا ہے, خبیث گندی عادت, کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا, جب بھی اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی, قال, وہ کہتا اساطیر الاولین, یہ تو پہلے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں. بولتے نعوذ باللہ, کیا کہتا وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا, اور کیا کہتا کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو پچھلے زمانے کی جو کہانیاں ہوتی نا, کہانیاں ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کو بہت غصہ آیا اس بات پر, اور کہتے ہیں کہ سنسیمہ علی الخرطوم, ان قریب, نسیمو ہم داغیں گے, نسیمو کہتے ہیں ہم داغیں گے, نسیمو ہم داغیں گے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کو داغنا مطلب کوئی چیز سے جلانا, جلائے تو کیا ہوتا وہاں پہ دھبا پڑ جاتا, ویسا داغنا. علی الخرطوم, اس کی سونڈ پر, سونڈ بولے اس کو, ہاتھی سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ اس کو, بولے اس کے سونڈ کو ہم یعنی داغیں گے بولے. اور بعض حدیث میں آیا ہے, بعض کہتے ہیں کہ قیامت کی جہنمیوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے ناکوں پر داغ ہوگا, مطلب یہ کہ یہ جہنمی ہے. اور بعض لوگ تو سارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, جہنمی کی علامت ہوگی. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ کہ تانے دینے والا, چغلی کھانے والا, بھلائی سے روکنے والا, حد سے بڑھ جانے والا, یہ ایسا شخص ہے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ بولتا کہ نہیں, مانتا بھی نہیں, اور بولتا کہ یہ پرانے زمانے کے قصے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ ہے, اللہ تعالیٰ بولے اس کی ناک کو داغیں گے ہم, سنسیمہ علی الخرطوم, اس کی سونڈ پر ہم داغیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو. ہاں, اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے بہنوں, یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ واقعے کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو پچھلے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا. کیا واقعہ تھا؟ وہ باغ والوں کا ایک قصہ تھا, اور وہ قصہ عرب میں بہت مشہور تھا. عرب میں ہی نازل ہوئی نا قرآن, جب قرآن نازل ہوئی تو اس وقت ان لوگوں کو یہ قصہ سب کو معلوم تھا, بچے بچے کو معلوم تھا باغ والوں کا قصہ. وہ باغ کہاں تھا؟ صنعاء ایک نامی مقام ہے یمن میں, یمن میں صنعاء نامی ایک مقام ہے, تو وہاں پر تھا. اس کا مالک کیا کرتا تھا, اس باغ کا مالک کیا کرتا, باغ کا قصہ ہے, غور سے سنیے, آپ دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ قصہ انشاءاللہ, جو بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں یہ قصہ. ایسے ہی قرآنی قصے سنانا چاہیے, اپنے بچوں کو قرآنی قصے سنانا چاہیے, اور اس سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ بھی سنانا چاہیے ان کو, اور سمجھانا چاہیے انشاءاللہ. تو بہرحال قصہ یہ ہے کہ صنعاء نامی ایک مقام تھا یمن سے قریب, یمن ہے نا, یمن سنے نا کنٹری, یمن سے قریب ایک صنعاء نامی علاقہ تھا. وہاں پر ایک بڑا باغ تھا, باغ یعنی فارم ہاؤس سمجھیے, بڑا فارم ہاؤس تھا. اور وہاں پر کیا ہوتا تھا, وہ فارم ہاؤس کا مالک جو تھا, وہ بڑا باغ کا مالک جو تھا, وہ کیا کرتا تھا, غربا اور مساکین پر زیادہ خرچ کرتا تھا. وہ شخص اللہ کی راہ میں زیادہ دیتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ برکہ دی تھی کہ وہ باغ بہت پھل لاتا,
وہ باغ میں بہت پھل آتا تھا، بہت یعنی بہت اچھی پیداوار ہوتی تھی اس میں، اور بہت سارا فائدہ اس کو اس فارم ہاؤس سے ہوتا تھا، بہت زیادہ اس کو، یعنی اس میں پلانٹس لگے تھے نا سب پہ، ترکاری میوہ جو بھی اگاتا تو بہت کثرت سے، بہت اچھے مزیدار لگتے تھے اس کے باغ میں۔ اب لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس کی اولاد کو اس نے وارث بنا دیا، تو وارث بنا دیا اور وہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچے، اس کے بیٹے، وہ بزرگ کے بیٹے بولے کہ ارے ہمارے تو اخراجات مشکل سے نکلتے ہیں، ہم لوگ کو اور پیسے چاہیے۔ ہمارے والد کیا کرتے تھے، بڑے بے دریغ یعنی ہاں، تو کیا بولتے تھے کہ مطلب وہ بیٹے بولنے لگے کہ ارے یہ ہمارے جو والد تھے انہوں تو پورے غریبوں کو دے 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 کے، غربا مساکین کو اتنا سارا دے دیتے، ہمارے لیے بہت تھوڑا رکھتے تھے، اور تھوڑا فائدہ ہوتا تھا، وہ ہم لوگ زیادہ فائدہ کمائیں گے اور غربا و مساکین کو اب سے نہیں دیں گے۔ کون بولے؟ وہ شخص کے بیٹے، جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا تھا باغ والا، جی۔ تو وہ بچے بولے کہ نہیں ابھی ہم نہیں دیں گے، اور آپس میں بول لیے کہ چلو صبح صبح ہم ایسی مطلب ارلی مارننگ نکلیں گے، اتنی صبح نکلیں گے کہ وہاں پر کوئی آنا ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یعنی یہ ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ ویسے ہم جلدی کیا کریں گے، صبح صبح اٹھ کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اور جلدی جلدی کیا بولے وہ لوگ، ہم صبح صبح اٹھ کے جائیں گے اور جلدی جلدی پوری کھیت کی کٹائی کر لیں گے اور لے کے نکل جائیں گے وہاں سے، غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کٹوائی ہو رہی، اور وہ لوگ آئیں گے ہی نہیں یہاں پہ، ان کو نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ گئے تو بعض اس میں سے روک بھی رہے تھے کہ ارے ایسا نہیں کرنا، اپنے والد دیتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دیں، کچھ بولتے کہ نہیں 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 ضرورت نہیں ہے، ایسے نہیں، چلو لا جاتے۔ صبح صبح جاتی، وہاں پہ کیا ہوتا جب صبح صبح وہ لوگ پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو باغ ہرا بھرا پورے پھل بھرے ہوئے لگے ہوئے تھے، اس کو بھی کٹوائی کے لوگ جا رہے تھے، پورا غائب ہے، یعنی مطلب یہ کہ چٹیل میدان بنا ہوا ہے۔ تو کوئی بولتا ہے کہ ارے شاید ہم راستہ بھول گئے، یہ ہے تو ہمارا باغ نہیں ہے، شاید راستہ بھول گئے کہ ہم صبح صبح آئے نا، راستہ بھول گئے کہ اندھیرے میں۔ تو دوسرا شخص بولتا کہ نہیں، یہ اللہ کا عذاب تھا، جو سارا باغ ہمارا جل کے راخ ہو گیا، جل کے پورے کا پورا باغ یعنی راخ میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہی واقعہ بیان کیا جا رہا، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کیا آزمایا؟ اقسمو، یعنی ان کو یعنی ہم نے وہ لوگ قسمیں کھائے تھے، اقسمو وہ لوگ قسمیں کھائے تھے، لیسرمنہا، ہم ضرور کیا کریں گے، پھلوں کو توڑ لیں گے، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے، جا کے جلدی جلدی صبح صبح پورے پھلوں کو توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ چلو بھاگیں گے، جلدی جائیں گے، صبح صبح توڑ لیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فطاف، گھوم گئی، علیہا، ان پر، طائف، بلا، گھومنے والی بلا، من ربک، ان کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور وہ لوگ سو رہے تھے، یعنی جب بول لے کے سو گئے نا، رات میں بول لے کے سو گئے کہ صبح جائیں گے اور وہاں پر اس طریقے سے کریں گے، راتوں رات اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور سارے باغ میں آگ لگ گئی، اور صبح ہونے تک تو وہ ان کو آگ بھی دکھائی نہیں دی، پورا راکھ تھی خالی گئے تک صبح میں، یعنی رات میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے، تو رات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر، ان کے سارے باغ کو جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پس وہ باغ ایسے ہو گئے جیسے کٹی ہوئی کھیتی، یعنی کٹنے کے بعد، کھیتی ہوتی کٹ جانے کے بعد خشک ہو کے خالی گھاس گھاس پڑی ہوئی رہتی نا، سوکھی ہوئی گھاس، ویسے سارا باغ تھا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو صبح ہوتی وہ لوگ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، کیا کہ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر تمہیں پھل اتارنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی چل پڑو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، فَانْطَلَقُوا، پس وہ چل پڑے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور چپ کے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، بولے کہ چلو چلو جلدی جلدی جائیں گے، کوئی غریب سننے نہ پائے، ہماری قدموں کی آہٹ بھی سننے نہ پائے، آہستہ آہستہ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ جا رہے تھے۔ ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کیا بولے وہ لوگ، ان کے لا نہیں، يدخلنها
ہرگز نہیں داخل ہوگا اس میں، ہاں یعنی اس باغ میں، الیوم آج کے دن، علیکم ان پر مسکین، کوئی مسکین آج کے دن ہمارے باغ میں آنا نہ پائے، بول کے چھپ کے وہ لوگ رات میں گئے. وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا اور دوسرے دن کیا ہوا، صبح پہنچ گئے وہ لوگ، غدوا علی حرد قادرین، اللہ تعالیٰ بتا رہے لبکے وہ صبح پہنچے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے، علی حرد قادرین، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے، مطلب چلو ہم چال چل دیے، جلدی وقت پہ پہنچ گئے صبح، اب ہم اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی مساکین پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے پہنچ گئے. اور یہ باغ یعنی مطلب ایک الزام میں تھے کہ چلو آج جو ہے نا مطلب ہم نے فتح پالی مساکین پر، کوئی غریب مسکین کے اوپر ہم رحم نہیں کریں گے، ان کو دیں گے ہی نہیں کچھ بھی. فلما راہا، پس جب وہ لوگوں نے دیکھا یعنی باغ کو دیکھا تو قالوا وہ کہنے لگے انا لضالون، ارے ہم کیا راستہ بھول گئے کیا، بل نحن محرومون، بلکہ بولے کہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ غور کر کے بولے کہ نہیں یہ تو آفت آ گئی، بلکہ نحن ہم محرومون محروم ہو گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، محروم ہو گئے. قال کہا اوسطہم، اس میں کہ ایک عقل مند جو بہتر تھا آدمی، اس نے کہا، بیٹا جو بہتر تھا اس میں سے، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم کو، لولا تسبحون کہ تم کیوں اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، یعنی اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا کہا مانو، ایسی حرکتیں مت کرو، مسکین کو نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، فلاں کو نہیں دیں گے، ایسی حرکتیں مت کرو، میں نے بولا تھا نا تم کو. تو پھر فاقبل بعضهم على بعض قالوا سبحان ربنا، اس کے بعد وہ لوگ بولے کہ قالوا، انہوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. اب جب وہ ان کو پتا چل گیا کہ باغ جل کے راکھ خاک ہو گیا تمام، یعنی ان کو مساکین کو نہیں دینے کی وجہ سے، اس قسم کی حرکت کرنے کی وجہ سے ان کو، یعنی ان کا باغ پورا تباہ ہو گیا، اور ہمارے والد کی ادا اچھی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو اللہ بھی ان کو نوازتا تھا، ہم ہی غلط تھے، ہم نے غلط کیا، انہوں نے افسوس کیا اپنے آپ پر. فاقبل بعضهم على بعض يتعاملون، فاقبل پھر مقابل ہوئے، بعضهم على بعض ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یتلاومون ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے. قالوا کہنے لگے یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے افسوس ہم سرکش ہو گئے. عسا ان قریب، یعنی مطلب یہ کہ توبہ استغفار کیے، دعا کیے، بولے ربنا اے ہمارے رب، ان یبدلنا، یعنی ہمارا رب، عسا ان قریب، ربنا ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا، ہمیں یعنی مطلب یہ کہ بہتر بدلہ دے گا اس سے، منہا اس سے، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی انہوں نے آپس میں عہد بھی کر لیا تھا، بس تفاصیل میں آتا ہے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا و مساکین کا حق بھی ادا کریں گے. یعنی ندامت ہوئی ان کو، توبہ استغفار کی انہوں نے، اور اپنے رب سے امیدیں بھی وابستہ رکھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذالک العذاب، دیکھو ایسی آتا ہے میرا عذاب. اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت دیتا ہے کہ دیکھو تم لوگ سمجھ رہے نا میرا عذاب نہیں آتا، سمجھ رہے نا، نہیں، غفلت میں مت رہو، ایسی آتا ہے میرا عذاب. کذالک العذاب ولعذاب الآخرہ، اب یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ولعذاب الآخرہ، اب آخرت کا عذاب تو جو ہوگا اکبر، اور بڑا ہوگا، آخرت کا عذاب تو جو ہوگا اس سے بھی بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کاش یہ لوگ جانتے، کاش وہ جانتے کہ کتنا بڑا عذاب. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو درس نصیحت قرآن میں ہمارے لیے رکھا ہے اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.